تمام ہاؤس کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ مدارس کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی قانون سازی کرتے ہوئے یا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ان جو مدارس کے نمائندے ہیں ان کو نہ صرف اعتماد میں لیا جائے بلکہ اس کا حصہ بنایا جائے، اور پھر باہمی مشاورت سے، یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کوئی قوت ہے تو پھر قوت تو ہر ایک کے پاس مدارس کے اندر لاکھوں طلباء ہیں، تو ہم قطعاً ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، ہمارا اپنا وجود ہے، ہمارا وجود اپنی جگہ ہے، ان کا وجود اپنی جگہ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا، لیکن کیا اس ملک کے اندر یہ روز روز نئے قانون بنیں گے؟ یہ سوال بہت اچھا کہا علامہ صاحب نے کہ 5 سال کی حکومت آتی تھی یا 5 سال کے لیے الیکشن ہوتے تھے، اب قانون بھی 5 سال کے بنیں گے، یہ قبول نہیں ہے، اس سے ہمارے لاکھوں طلباء کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہوگا، اور اس کی ذمہ داری ہم سب پر آئے گی اگر ہم خاموش رہیں گے۔ تو چونکہ بہت سارے سوالات حکومت کے حوالے سے آئے ہیں تو میں جناب عطا تارڑ صاحب سے بطور وزیر اطلاعات کچھ چیزیں ان سے کہوں گا کہ وہ جواب دیں، باقی بھی ہمارے وزراء موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام جید علماء اکرام و مشائخ عظام، میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پہ ہمیں دعوت بھی دی اور خطاب کا موقع بھی دیا۔ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، کوئی ضابطہ بنتا ہے، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بناتے ہوئے اور جب یہ بن گیا اس کو چلاتے ہوئے کیا جو اس کے مقاصد تھے، جو اس سے فائدہ حاصل ہونا تھا، وہ حاصل ہو سکا کہ نہیں ہو سکا۔ تو 2018 کے جو مدارس کے اصلاحات ہیں اس حوالے سے میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وسیع تر مشاورت کے بعد اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور قومی دھارے میں لا کر جو مختلف منفی چیزیں مدارس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کے دیکھیے، سب سے اہم جو اس کا جزو ہے وہ طلبہ ہیں جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں یا فارغ التحصیل ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسا امتیازی سلوک نہ ہو کہ وہ معاشرے میں بطور ذمہ دار شہری، بطور پڑھے لکھے لوگ اپنا کردار نہ ادا کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو وفاقی محکمہ ایجوکیشن کے تحت کہ زیر انتظام دیا گیا تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہی وزارت تعلیم ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ بھی اس کے زیر انتظام ہے۔ یہ وہی وفاقی وزارت تعلیم ہے جس کے تحت ملک کے تمام جامعات، جتنی یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی اسی وفاقی وزارت تعلیم کے اندر آتے ہیں۔ تو جو بھی طالب علم ایک مدرسے سے نکلتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ تمام مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو میسر ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو، ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے، تاکہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور جس مرضی شعبے میں وہ جائیں ان کی ایک پہچان ہو، ان کے پیچھے ایک محکمہ کھڑا ہو اور پتہ ہو کہ جی یہ محکمہ ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا فرق محسوس نہ ہو۔ تو اس میں بہت ساری ارکریزی ہوئی، اور میں ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس محکمے نے جو مذہبی تعلیم کا محکمہ بنا، اس نے جو کاوشیں کی، جو ارکریزی کی پچھلی 2018 سے لے کے اب تک، انہی کاوشوں کا ثمر ہے کہ 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہو سکے،
اور دیکھیے بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر بہت ساری سوال اٹھائے جاتے تھے کہ آپ کے ہاں نظام کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی مؤثر قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ رجسٹریشن کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے ملک سے باہر بھی یہ جواب دیا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ رجسٹریشن کریں، اور اس میں جتنے علماء اکرام نے، مشائخ اعظام نے تعاون کیا ان کا بھی شکریہ کہ اس میں بڑی کاوشیں ہیں بہت سارے لوگوں کی. میں سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ایک تو یہ میری گزارش تھی، اور دوسرا دیکھیے جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور کیونکہ وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا ایک ڈیبیٹ نے جنم دیا جدھر ہم بیٹھے ہیں. ادھر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں تو جتنے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے تجربے سے، ہم تو علماء کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی بات سننے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. تو میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ نے یہاں پہ تجاویز دی ہیں وہ میں نے بھی وفاقی وزیر مذہبی امور جناب چودھری صالح حسین صاحب نے بھی، وفاقی وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی، ہم نے یہ نوٹ کر لی ہیں. اور حکومت بالکل آپ کی ان تجاویز پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناواقف ہیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کس سوچ کے تحت یہاں بیٹھے ہیں. ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی تمام تجاویز کو ہم واپس لے کر جائیں، ہم اپنی مشاورت کریں، اس کا کوئی حتمی حل نکالا جا سکے. اور حقیقت کو تسلیم کرنا بطور ایک پاکستانی شہری کے، بطور ایک مسلمان کے میرا فرض تھا، اور وہ ایک امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے. مقصد یہی تھا کہ قومی دھارے میں لایا جائے اور یکساں مواقع فراہم کر کے زندگی میں ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری معروضات تحمل سے سنی. یہ تمام تجاویز ہم واپس لے کر جائیں گے، اس پر مشاورت کریں گے اور مثبت انداز سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ہم بہت حد تک بہت ساری تجاویز سے ہمارا اتفاق ہے، مگر کیونکہ ایک مشاورتی عمل پورے ملک میں اس نے پھیلنا ہے، اور جس طرح آج پورے پاکستان کی اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی آج نمائندگی ہے، تو یہ حلقہ مشاورت مزید بھی وسیع ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے حلیف بھی رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے. ان کی تجاویز بھی سنیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو، جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو اس معاملے کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں جو ہم کردار ادا کر سکے، ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے حتی الوسع نیک نیتی سے یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کے مدارس رجسٹریشن کے مثبت اثرات کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف علماء اکرام موجود ہیں. عطا تارڑ بھی اس اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. ہے اس نظم کے تحت یہ بھی اس مشاورت میں شامل ہونے چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے. ایک اضافی بات صرف میں کرنا چاہوں گا کہ جو امن امان کے حوالے سے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، وہ سیاسی طور پر ہو یا جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے، اس میں بھی ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ذرا بہت ہیوی ڈسکشن ہوگی. ایک چند اشعار آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں. نواب نصر اللہ خان صاحب کے یہ اشعار ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور دیکھیے، اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنا، اس پر جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا اور اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلانا، وہ
ازہد ضروری ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک اس پہ ہم الگ نشست کریں اور اس کو ہر حوالے سے جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. تو میں صادق صاحب میں گزارش کروں گا مولانا زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، لیکن وقت کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات ہو چکی. میں تمام حضرات کی باتوں سے متفق ہوں اور ان کی تائید کرتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں گے، وہ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کے میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت خیالات اچھے سے اچھے دیے گئے، مگر الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت خیالات اچھے سے اچھے دیے گئے، مگر پھر بھی بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے، اس ملک کے شہری کے، میں میڈیا کے ذریعے یہ ضرور اپیل کروں گا سب سٹیک ہولڈر سے کہ اب جو سسٹم 10 وفاق کا شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس نے بڑے اچھے اثرات دیے ہیں. اس سے میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں میڈیکل کالج کا، اس سے آگے یونیورسٹیز کا، پوسٹ گریجویشنز کا. اس سے مدرسے کے طلباء میں جتنی اویئرنیس آئی ہے اور اپ رائٹنیس آئی ہے، وہ پہلے دیکھنے میں نہیں تھی. تو اگر ہمیں یہ ثمرات مل رہے ہیں اور ہماری قوم کا وہ طبقہ ایک پڑھائی کی طرف جا رہا ہے، عصری بھی اور دینی بھی، اور ہمیں اس کے آنے والے وقت میں ہمیں اگلی سوچ کرنی ہے. ابھی یہاں لڑائیاں نہیں کرنی. ہمیں آنے والے وقت میں اس طبقے کو حکمران بنانا ہے، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اس اسلامی ملک کو صحیح اسلامی ملک بنانا ہے. تو خدا را اس کو محکمہ تعلیم سے ہی ساتھ رہنے دیں. اس کے لیے اور نئی سوچیں نہ رکھیں، پرانی بات کو بالکل ختم کریں اور اس ملک کے لیے آئندہ کے لیے کچھ سوچیں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. چونکہ تمام اسپیکٹس آلموسٹ کور ہو چکے ہیں، تو میں البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی آر ای کے ساتھ ہماری کولیبریشن بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہے، اور ہم آگے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروسیجرز ان کو اسٹریم لائن کر کے یہ ادارہ مزید بہتر انداز میں اپنا رول پلے کر سکے گا. بہت شکریہ جناب. جزاکم اللہ خیر. اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی اور اوورسیز پاکستان جناب چوئی سالک حسین صاحب سے، اور ایک ابھی تارڑ صاحب نے بات کی تو میں عرض کروں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہی علماء کا قافلہ ہے جو ایک صد سکندری بن کے کھڑا ہے. ان میں سے اس ملک کے اندر 8,500 علماء شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے والد، اور اسی طرح یہ مولانا طیب طاہری صاحب سے منسلک سینکڑوں علماء. لیکن ہمارا موقف متفقہ ہے کہ اسلام کے نام پر
یا قرآن کے نام پر دہشت گردی کرنے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے، اور اس کا مظہر ہمارا متفقہ پیغام پاکستان ہے جو پاکستان کی عوام کے پاس اور پوری دنیا میں موجود ہے، اور وفاقی وزارت مذہبی امور اس حوالے سے ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے۔ محترم جناب چوئی سالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ریاست کا اور علماء کرام کا مزید قریب آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اصل رہنمائی جو ہے ان کو وہ مساجد سے ملتی ہے، آپ کے زیر سایہ ملتی ہے۔ تو اس بات کا مقصد ہے کہ اگر ہم مقصد کی طرف ہی صرف دھیان کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کا آگے فیوچر کیا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ یہاں وہ کسی اور مدرسے میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، یا مسجد کے امام لگ جاتے ہیں، یا بچوں کو گھر پہ جا کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آیا ان کا دوسرے کسی بھی جو رول ہے اس میں وہ اگر سامنے آئیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کی وہی آپشن ہونی چاہیے جو ایک کالج کے گریجویٹ کے پاس ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس کے پاس دینی بھی تعلیم ہو، لیکن وہ جنرل بھی ہو، اس کے پاس دینی تعلیم ہو، وہ انجینئر بھی ہو، دینی تعلیم ہو، وہ پائلٹ بھی ہو، وہ ہر اس شعبے کے اندر اس کا رول ہو، کردار ہو، اس میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس کو مدرسے کے ساتھ ملی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت مثبت امپیکٹ آئے گا۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کی بات کی کسی بھی ذہی شعور شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی مجھے آ رہی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہم مزید بھی ملتے رہیں گے، اور جو مدارس کے طلباء ان کے مستقبل کے لیے جو مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب چونکہ ہمارے متعلقہ منسٹر جو ہیں، وزیر جو ہیں، وہ محترم جناب خالد مقبول صاحب ہیں، اور میں خالی ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم ہیں، بلکہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اس حکومت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری نمائندگی، کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شخصیات، ان کی دین سے بھی بہت بڑی وابستگی ہے۔ تارڑ صاحب نام ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، چوئی سالک صاحب ان کے خاندان نے ختم نبوت کی تحریک ہو، کوئی بھی دینی معاملہ ہو، جس طرح چوئی شجاعت صاحب اور پھر ان کے والد صاحب ان کا کردار ہے، اور خالد مقبول صاحب، تو آج میں یہ چاہوں گا کہ یہ وزیر تعلیم بن کے بھی، لیکن ہم میں سے جو ہماری درد ہے ہمارا، اس کا بھی تھوڑا احساس اس انداز میں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ان حضرات نے، ان سفید داڑھیوں والوں نے صبح و شام دن رات ایک کر کے اتنا خوبصورت نظام اگر بنایا، اور اس نظام کے اندر ہر طرح کا تعاون چل رہا ہے، تو خدا کے لیے یہ ضرور احساس رکھیں کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو، لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس فورم کے پاس موجود ہے، وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں ڈی جی آر ای صاحب بڑی میں، کہ ہمارے 18,400 مدارس کی تفصیل تو ان کے پاس ایک کی ہے، کیا کسی اور کی تفصیل بھی ان کے پاس موجود ہے وزارت تعلیم کے پاس؟ ہاں، یا کسی اور وزارت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس؟ میں خود چونکہ 7.5 سال صوبے میں ایڈوائزر رہا، دیکھتا رہا، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، ہم تو زمین پر موجود ہیں، اور جو دیکھنا چاہتا ہے جا کے 18,600 مدارس کی تفصیل دیکھ لے۔ فضا میں جو مدارس ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، دین کی تعلیم قال اللہ و قال رسول اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے وجود کا خاتمہ، اپنے طلباء کا مستقبل یہ کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ
10,000 बंदा ले आएंगे तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मदारस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हज़ार ले आएंगे। और अगर खाली मौलाना तैयब तारी साहब को कह दिया तो फिर ये कोई 5-6 लाख का काफिला पंजपीर से ही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। हम तालीम को तालीम रखना चाहते हैं, सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। और यही हमारी जनाब वज़ीर तालीम आपसे गुजारिश है। मेरी गुजारिश होगी मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब से कि वो खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम, बुज़ुर्ग इकराम, वज़ारत तालीम के